یہ ہے ہالی ووڈ کے موٹو پتلو، یہ ہے پاکستان کے موٹو پتلو، اور یہ ہے انڈیا کے موٹو پتلو۔ تو آج کی یہ ویڈیو ویسے تو موٹو پتلو کے بارے میں ہے، مگر ساتھ ہی میں ہم کچھ اور مشہور کارٹونز کریکٹرز کا بھی ذکر کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں کارٹون اور کامیڈی کی اس خیالی دنیا میں، جہاں ہمارے اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے رہتے ہیں۔ دنیا کا پہلا کارٹونسٹ بینجامن فرینکلن تھا، جس نے اپنے اخبار پینسلوانیا گزٹ میں 9 مئی 1754 کے دن دنیا کا پہلا کارٹون شائع کیا۔ 1926 میں انگلینڈ کے جان لوکی نے جب ٹیلی ویژن ایجاد کیا تو امریکہ سے تعلق رکھنے والے والٹ ڈزنی نے ایک مشہور کارٹون تخلیق کیا، جسے آج ہم مکی ماؤس کے نام سے جانتے ہیں۔ والٹ کارٹون فلموں کا خالق بھی مانا جاتا ہے، اور یہ کارنامہ اس نے 1928 میں انجام دیا، مگر یہ چلتے پھرتے کارٹون ٹی وی کی اسکرین پر 50 کی دہائی میں ہی دکھائے جا سکے۔ مکی ماؤس 1955 میں ٹی وی پہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا، مگر پہلا باقاعدہ ٹی وی کارٹون کلچ کارگو کو مانا جاتا ہے۔ کامیڈی کی دنیا میں سب سے اوپر اور سب سے بڑا نام چارلی چپلن کا ہے۔ اسی کے زمانے میں ہمیں پہلی بار ایک موٹے اور ایک پتلے آدمی کی بے وقوفیوں پر مبنی فلم دیکھنے کو ملتی ہے، جن کا نام لورال اور ہارڈی تھا۔ اس کے بعد ایسی ہی ایک اور جوڑی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان میں۔ یہ زمانہ تھا سن 64 کا، جب پاکستان ٹیلی ویژن نے الف نون کے نام سے ایک ڈرامہ شروع کیا، جسے کمال احمد نے لکھا اور خود اللن کا رول ادا کیا، جبکہ ننے کا رول ادا کیا رفیع خاور نے۔ یہ ڈرامہ اللن کی چالاکیوں اور ننے کی بے وقوفیوں سے بھرا ایک کامیڈی ڈرامہ تھا، جو عوام میں بے حد مقبول ہوا اور آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ چارلی چپلن کے بعد اپنی حرکات سے جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو ہنسایا وہ مسٹر بین تھا، جس کی کامیڈی کو ہر عمر کے لوگوں نے پسند کیا۔ کامیڈی کو ایک جوڑی کے ذریعے مقبول کرانے کی ایک کامیاب کوشش 2012 میں کی گئی۔ مشہور انڈین کارٹون موٹو اور پتلو کو پہلی بار ٹی وی کی اسکرین پر دکھایا گیا۔ یہ 16 اکتوبر 2012 کا دن تھا۔ اس وقت کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ کارٹون اتنا مشہور ہوگا کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن جائے گا۔ موٹو پتلو شروع ہوتے ہی لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ آج یہ دنیا کی 7 سے زیادہ زبانوں میں دیکھے جاتے ہیں، جن میں ہندی، اردو، مراٹھی، تامل، تیلگو، بنگالی وغیرہ شامل ہے۔ شروع میں یہ بچوں کے لیے بنائے گئے تھے، مگر بعد میں یہ بڑوں اور بوڑھوں کو بھی پسند آئے اور ان کا دل بھی جیت لیا۔ اس کی مقبولیت کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اس کے مختلف لکھاری ہیں، مختلف لوگوں نے ان کو اپنی آوازیں دی، مگر اصل میں اسے دیبا سائی اور انیش مہتا نے نیاز احمد سے تخلیق کروایا۔ موٹو پتلو کے ڈائریکٹر سہاس کادیم ہیں۔ پتلو کو آواز کامیڈین اعجاز آصف نے دی، مگر موٹو کو آواز مختلف لوگوں نے دی۔ اس کارٹون کو پہلی بار لکھا تو نیاز احمد نے تھا، مگر امتیاز احمد اور محمد رضوان نے بھی اس کی کہانیاں لکھی۔ آوازوں کا جادو بھی مختلف لوگوں نے جگایا، جن میں برائن ڈیکوسٹا، اومنی شرما اور سارا چکرورتی وغیرہ شامل ہیں۔ ماضی کے بچوں میں پنک پینتھر، نینجا ٹرٹل، ٹام اینڈ جیری، پوپائے، باربی ڈول وغیرہ مشہور رہے، مگر آج کے بچوں میں موٹو پتلو، چھوٹا بھیم وغیرہ مشہور ہیں۔ موٹو پتلو کارٹون لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کسی بھی حال میں غلط اور دھوکے باز لوگوں سے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ مظلوم، معصوم اور کمزور لوگوں کی مدد ہر حد تک جا کر کرنی چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، اور ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔